اس گہری تحقیق میں سننے والوں کا خوش آمدید۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو گیمنگ کانٹینٹ کریشن میں آنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یعنی جو اس انڈسٹری میں واقعی اپنے قدم جمانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اور آج ہم اسپاٹ اکیڈمی کی جو کورس بک ہے کانٹینٹ کریشن فار گیمرز، اس کا ماڈیول 2 ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، جو کہ اسینشلی ایکس، ڈسکارڈ اور یوٹیوب کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ اور ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ہم ان 3 پلیٹ فارمز کی باریکیوں کو سمجھیں، تاکہ نئے کریٹرز اپنا وقت ضائع کیے بنا ایکچولی نتیجہ خیز حکمت عملیاں اپنا سکیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور ٹھیک ہے، آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ ہر پلیٹ فارم کا اپنا ایک بالکل الگ رویہ ہوتا ہے، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہاں، اور اپنی مخصوص الگوریتھم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہی قسم کا کانٹینٹ ہر جگہ پیسٹ کرنے سے کامیابی نہیں ملتی۔ الگ الگ ویب سائٹس یا ایپس نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ یہ ایک مکمل ایکو سسٹم کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کو فیڈ کرتے ہیں، ایک فنل کی طرح۔ ایک فنل، تھوڑا اس کو واضح کریں۔ دیکھیں، ایکس وہ جگہ ہے جہاں نئے لوگ آپ کو دریافت کرتے ہیں، ڈسکوری فیز یعنی۔ بالکل۔ پھر ڈسکارڈ وہ جگہ ہے جہاں وہ لوگ ایک مضبوط کمیونٹی میں تبدیل ہوتے ہیں، اور یوٹیوب وہ انجن ہے جو اس سب کو ایک طویل مدتی کریئر میں بدلتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں ایکس سے، یعنی ٹویٹر جو پہلے تھا۔ ہاں، ایکس کی سائیکالوجی بالکل الگ ہے۔ اگر ہم گیمنگ کی دنیا کو ایک مکمل شہر تصور کریں تو ایکس اس شہر کا ٹاؤن سکوائر ہے، یعنی مرکزی چوراہا، جہاں سب سے زیادہ شور ہوتا ہے، ایگزیکٹلی، جہاں ریئل ٹائم گفتگو ہو رہی ہے، بریکنگ نیوز آ رہی ہے، اور ای سپورٹس کا سارا ڈرامہ سب سے پہلے یہیں سامنے آتا ہے۔ تو ہماری تحقیق دکھاتی ہے کہ یہاں روزانہ کی تعداد اور موجودگی اہم ہے۔ بہت اہم ہے، کم از کم دن میں 3 سے 5 ٹویٹس کرنا لازمی ہے۔ لیکن یہ صرف گنتی پوری کرنے والی بات نہیں ہے، رائٹ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں آپ کے اوریجنل خیالات ہونے چاہیے، انڈسٹری نیوز پر ریاکشنز، اور دوسرے کریٹرز کے ساتھ بامقصد بات چیت، کیونکہ الگوریدم ان اکاؤنٹس کو زیادہ ریچ دیتا ہے جو پلیٹ فارم پر لوگوں کو روکے رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے تھریڈز کا جادو یہاں سب سے زیادہ چلتا ہے۔ خاص طور پر گیمنگ میں لمبے تھریڈز انتہائی کامیاب رہتے ہیں۔ جیسے اگر ویلورنٹ یا کسی اور گیم کا نیا پیچ آتا ہے تو صرف لنک شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، لوگ لنک پر کلک کر کے پلیٹ فارم سے باہر جانا نہیں چاہتے۔ ایگزیکٹلی۔ اس لیے اس پیچ نوٹس کا ایک مکمل تجزیہ تھریڈ کی صورت میں لکھنا بہترین ہے۔ یعنی کریٹر بتائے کہ اس نئے اپڈیٹ سے گیم کی میٹا اسٹریٹجی پر کیا اثر پڑے گا، اور جب وہ یہ کرتا ہے تو پڑھنے والے اس تھریڈ کو بک مارک کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، جو کہ الگوریدم کو ایک بہت مضبوط سگنل بھیجتا ہے کہ یہ کنٹینٹ قیمتی ہے۔ صحیح۔ اور ویژولز کا کردار بھی تو ہے اس میں، ہر ٹویٹ کے ساتھ اسکرین گریب یا میم لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ ٹائم لائن پر سکرول کرتے ہوئے صرف ٹیکسٹ سے توجہ نہیں روکی جا سکتی۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہاں ہیش ٹیگز کی ہے، ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ 20 ہیش ٹیگز لگا دو تو وائرل ہو جائیں گے، جو کہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ صرف 1 یا 2 متعلقہ ہیش ٹیگز استعمال کریں۔ اس سے زیادہ لگانے پر ٹویٹ کو الگوریدم اسپیم سمجھ لیتا ہے اور اس کی ریچ دبا دیتا ہے۔ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو نیچرل لگے، اشتہار نہیں۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم اسٹریٹجی ہے جسے ہم کوئک کوٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئک کوٹ اسٹریٹجی کی تکنیک انتہائی کارگر ہے، خاص طور پر نئے کریٹرز کے لیے۔ فرض کریں کسی بڑی ای اسپورٹس آرگنائزیشن نے کوئی اہم خبر پوسٹ کی، یا ٹریلر لانچ کیا، تو ایک نئے کریٹر کو فوراً یعنی پہلے چند منٹوں میں ہی ایک اچھے تجزیے کے ساتھ اسے کوٹ ٹویٹ کرنا چاہیے۔ صرف نائس یا ایموجی لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ نہیں، اگر اس کوٹ ٹویٹ میں کوئی ایسی ڈیپ انسائٹ ہو جو عام کھلاڑی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ وائرل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ اس خبر پر پہلے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اچھا تجزیہ فوراً فیڈ میں اوپر آنے لگتا ہے، جس سے ڈائریکٹ نئے فالوورز ملتے ہیں۔ یعنی ایکس صرف براڈ کاسٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے، نیٹ ورکنگ کی جگہ ہے۔ ہاں، جہاں پیشہ ور کھلاڑی سی اور عام لوگ ایک ہی چوراہے پر کھڑے ہیں۔ اگر بات میں وزن ہے تو سیدھا بڑے ڈیولپر کا جواب مل سکتا ہے جو آگے چل کر اسپانسرشپس کی بنیاد بنتا ہے۔ بہترین۔ تو اب ٹاؤن سکوائر کے اس شور و ہل سے نکل کر آتے ہیں ڈسکارڈ کی طرف، جو کہ ایک بالکل مختلف ماحول ہے۔ اگر ایکس مرکزی چوراہا ہے تو ڈسکارڈ
کسی بھی کریٹر کی اپنی لیونگ روم یا بیٹھک ہے جہاں وفادار کمیونٹی جمع ہوتی ہے۔ ایکس پر لوگ ایک لمحے کے لیے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ڈسکارڈ محفوظ جگہ ہے جہاں لوگ گھنٹوں وقت گزارتے ہیں۔ لیکن ایک بے ترتیب ڈسکارڈ سرور کسی کو نہیں روک سکتا۔ اس لیونگ روم کو سجانے کا انحصار چینل سٹرکچر پر ہے، پہلا تاثر ہمیشہ ویلکم اور رولز چینل سے بنتا ہے، جو صرف خوش آمدید کہنے کے لیے نہیں بلکہ اصول واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اناؤنسمنٹس چینل آتا ہے جسے ریڈ اونلی ہونا چاہیے۔ ریڈ اونلی کیوں؟ اس کا لاجک واضح کر دیں۔ کیونکہ جب کریٹر نئی ویڈیو اپلوڈ کرے یا لائیو جائے تو نوٹیفیکیشن عوامی شور میں گم نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، وہ ایک ڈیجیٹل بل بورڈ کی طرح کام کرے۔ اور پھر آتا ہے جنرل چیٹ، جو کسی بھی سرور کی دھڑکن ہے، جہاں گیمنگ کے علاوہ روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں عوام ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بناتی ہے، کیونکہ کریٹر ہر وقت آن لائن نہیں رہ سکتا۔ تو کمیونٹی کا آپس میں جڑا ہونا ضروری ہے۔ اور اس جڑاؤ کے لیے گیم اسپیسیفک چینلز اور LFG یعنی لوکنگ فار گروپ چینلز بنائے جاتے ہیں۔ جیسے اگر ویلورنٹ کے پلیئرز ہیں تو ان کے لیے الگ میچ میکنگ چینل ہو، تاکہ وہ آپس میں ٹیم بنا سکیں۔ اس کے علاوہ وائس چینلز اور کنٹینٹ فیڈ بیک چینلز بھی بہت اہم ہیں۔ جب لوگ ایک ساتھ وائس چینل میں واچ پارٹیز کرتے ہیں تو وہ حقیقی تعلق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک نیا سرور بہت جلد تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہترین چینل سٹرکچر بھی بیکار ہے اگر پہلے دن سے ماڈریشن نہ ہو۔ ہاں، سخت نگرانی۔ اکثر لوگ ڈسکارڈ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ ٹاکسیسٹی اور سپیم ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے باٹس کا استعمال شروع سے لازمی ہے۔ می6، کارل باٹ یا ڈائنو جیسے باٹس برے الفاظ اور سپیم لنکس کو خودکار طریقے سے روکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بھروسے مند انسانی ماڈریٹرز بھی لازمی ہیں، کیونکہ ایک محفوظ کمیونٹی ہی تیزی سے بڑھتی ہے۔ اگر لوگوں کو لگے کہ وہاں ان کی بے عزتی ہوگی تو وہ سرور چھوڑ دیں گے۔ ڈسکارڈ پر کریٹر کے سب سے بڑے سپورٹرز ہوتے ہیں جو مرچ خریدتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے اسے قلعے کی طرح محفوظ رکھنا ترجیح ہونی چاہیے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایکس اور ڈسکارڈ کے محنت کو اب ایک طویل مدتی فائدے میں بدلنا ہے، اور وہ ہوتا ہے یوٹیوب کے ذریعے۔ بالکل۔ ایکس پر ٹویٹ چند گھنٹوں میں دفن ہو جاتی ہے۔ ڈسکارڈ کے میسیجز بھی کچھ دن چلتے ہیں، لیکن یوٹیوب کی سائیکالوجی الگ ہے۔ یہ صرف ویڈیوز دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سرچ انجن ہے۔ یہاں ویڈیو کی عمر سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ ایک ویڈیو جو کسی مسئلے کا حل دے رہی ہو وہ 5 سال بعد بھی نئی آڈینس لا سکتی ہے، جیسے ہم سسٹینیبل پاور ہاؤس کہتے ہیں۔ اگر کانٹینٹ کی اقسام کی بات کریں تو سب سے زیادہ ایور گرین کانٹینٹ، ٹیوٹوریلز اور گائیڈز کا ہے۔ جب بھی کوئی نئی گیم شروع کرتا ہے وہ سرچ کرتا ہے کہ بہترین لو ڈاؤٹ کون سا ہے۔ تو گائیڈز بنانے والے آہستہ آہستہ اتھارٹی بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیٹس پلیز، ریویوز اور ہائی لائٹس بھی اہم ہیں۔ اور نئے لوگوں کو تیزی سے لانے کے لیے یوٹیوب شارٹس ایک فنل کا کام کرتے ہیں۔ لیکن فارمیٹ تب تک بیکار ہے جب تک ڈسکوری اور SEO پر کام نہ ہو۔ ہزاروں ویڈیوز روز اپلوڈ ہوتی ہیں تو ٹائٹل اور تھمبنیل کی فزکس کو سمجھنا ہوگا۔ ٹائٹل میں ہمیشہ گیم کا نام اور ایک دلچسپ ہک ہونا چاہیے۔ جیسے میرا نیا ویلورنٹ میچ ایک کمزور ٹائٹل ہے، اس کی جگہ ویلورنٹ اسینٹ اے سائٹ اسموک گائیڈ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ سیدھا سرچ انٹینٹ کو نشانہ بناتا ہے۔ اور تھمبنیلز کی اگر بات کریں تو یہ پہلا ویژول ہینڈ شیک ہے۔ موبائل سکرینز پر تھمبنیل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے انسانی چہرے کے تصورات، ہائی کانٹراسٹ رنگ اور صرف 3 سے 5 موٹے الفاظ ہونے چاہیے۔ زیادہ لمبا ٹیکسٹ چھوٹی سکرین پر پڑھا نہیں جاتا، جس سے کلک تھرو ریٹ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ڈسکرپشن میں نیچرل کی ورڈز اور ٹائم سٹیمپس ہونے چاہیے۔ ان سب کے ساتھ ایک انتہائی سخت قانون جڑا ہے جسے پہلے 30 سیکنڈ کا جادو کہتے ہیں۔ یوٹیوب کا الگورتھم آڈینس ریٹینشن پر سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اگر ویور پہلے 30 سیکنڈ میں ویڈیو بند کر دے تو الگورتھم اسے دوسرے لوگوں کی فیڈ میں دکھانا بند کر دیتا ہے۔ نئے کریٹرز یہ غلطی کرتے ہیں کہ شروع میں لمبا اینیمیٹڈ لوگو چلاتے ہیں، جو کہ کانٹینٹ کو مار دیتا ہے۔ سب سے اہم سوال یا کلائمیکس پہلے 5 سیکنڈ میں ہک کی صورت میں دکھانا چاہیے، تاکہ ویور رکا رہے۔ اس رول کے بغیر گرو کرنا ناممکن ہے۔ جب یہ ساری محنت ملتی ہے تو نتیجہ مونیٹائزیشن اور کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کی صورت میں آتا ہے۔ گیمنگ کانٹینٹ کا CPM $4 سے $15 تک ہوتا ہے، کیونکہ ٹیک سیوی آڈینس تک پہنچنے کے لیے ایڈورٹائزر زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ یعنی 1 لاکھ ویوز پر $500 سے $2000 بآسانی بن سکتے ہیں۔
اور کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ پرانی ویڈیوز بھی وقت کے ساتھ پیسے بناتی رہتی ہیں۔ وہ سوتے وقت بھی ویوز لا رہی ہوتی ہیں۔ یہ طاقت صرف یوٹیوب کے پاس ہے۔ تو اگر ہم اس ساری تحقیق کا خلاصہ کریں تو ایکس یعنی ٹاؤن اسکوائر نیٹ ورکنگ اور ڈسکوری کے لیے ہے۔ ڈسکارڈ یعنی لیونگ روم ان لوگوں کو ایک مضبوط کمیونٹی میں ڈھالنے کے لیے ہے۔ اور یوٹیوب وہ آخری منزل ہے جہاں سے طویل مدتی کریئر اور آمدنی بنانی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں۔ آج ہم نے ان پلیٹ فارمز کو سمجھا، لیکن جس تیزی سے اے آئی ترقی کر رہا ہے، جہاں باٹ اسکرپٹس لکھ رہے ہیں، اے آئی تھمبنیلز بنا رہا ہے، یہاں تک کہ آوازیں بھی اے آئی کی ہیں، تو انسانی کریٹرز کی اصل جگہ کہاں بچے گی؟ کیا کانٹینٹ کریشن صرف الگورتھمز کی گیم رہ جائے گی؟ یا پھر وہ جذباتی تعلق جو ڈسکارڈ جیسی پرائیویٹ کمیونٹیز میں بنتا ہے جسے اے آئی کاپی نہیں کر سکتا؟ وہی کسی کریٹر کی اصل طاقت بنے گا۔ یہ آنے والے وقت میں ہر کریٹر کو سوچنا پڑے گا۔ یہ واقعی ایک بے حد دلچسپ نیا رخ ہے۔ خیر، اس گہری تحقیق میں شامل ہونے پر تمام سننے والوں کا بہت شکریہ۔ امید ہے ان ایکشنیبل اسٹریٹجیز سے کافی رہنمائی ملی ہوگی۔ اپنی محنت اور سفر جاری رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی معلوماتی تحقیق میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ الوداع۔ الوداع۔